بیٹی کب پرائی لگتی ہے؟ بیٹی جب شادی کے بعد سسرال جاتی ہے تو پرائی نہیں لگتی، مگر جب وہ آ کر ہاتھ منہ دھونے کے بعد سامنے ٹاول کے بجائے اپنے بیگ سے مختصر رومال سے منہ پوچھتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب وہ باورچی خانے کے دروازے پر نامعلوم سی کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب وہ پانی کے گلاس کے لیے ادھر ادھر آنکھیں گھماتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب وہ پوچھتی ہے مشین چلاؤں کیا تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب وہ میز پر کھانا لگنے کے بعد بھی برتن کھول کر نہیں دیکھتی تو تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب پیسے گنتے وقت اپنی نظریں چراتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ جب بات بات پر غیر ضروری قہقہے لگا کر خوش ہوتی ہے تب وہ پرائی لگتی ہے۔ اور لوٹتے وقت اب کب آئے گی کے جواب میں دیکھو کب آنا ہوتا ہے، یہ جواب دیتی ہے تب ہمیشہ کے لیے پرائی سی لگتی ہے۔ لیکن گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جب وہ چپکے سے اپنی آنکھیں چھپا کے خشک کرنے کی کوشش کرتی ہے تب وہ پرائی سی لگتی ہے۔ نہیں چاہیے حصہ بھیا میرا میکا سجائے رکھنا، کچھ نہ دینا مجھے صرف محبت برقرار رکھنا، پاپا کے اس گھر میں میری یاد بسائے رکھنا، بچوں کے ذہنوں میں میرا مان برقرار رکھنا، بیٹی ہوں ہمیشہ اس کے گھر کی یہ اعزاز سجائے رکھنا۔ بیٹی سے ماں کا سفر، بے فکری سے فکر تک کا سفر، رونے سے خاموش کرانے کا سفر، پہلے جو آنچل میں چھپایا کرتی تھی آج کسی کو آنچل میں چھپا لیتی ہے، پہلے جو انگلی پہ گرم لگنے سے گھر کو سر پہ اٹھایا کرتی تھی آج ہاتھ جل جانے پر بھی کھانا بنایا کرتی ہے، پہلی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو جایا کرتی تھی آج وہ لاڈلی بڑی بڑی باتوں کو ذہن میں چھپایا کرتی ہے، پہلے بھائی دوستوں سے لڑ لیا کرتی تھی آج ان سے بات کرنے کو بھی ترس جاتی ہے، ماں ماں کہہ کر پورے گھر میں کھیلا کرتی تھی آج ماں سن کر آہستہ سے مسکرایا کرتی ہے، 10 بجے اٹھنے پر بھی جلدی اٹھ جانا ہوتا تھا آج 7 بجے اٹھنے پر بھی لیٹ ہو جاتی ہے، اپنے شوق پورے کرتے کرتے سال ہی گزر جاتا تھا آج خود کے لیے کپڑا لینے کو ترس جایا کرتی ہے، سارا دن فارغ ہو کے بھی بیزی بتایا کرتی تھی اب پورے دن کام کر کے بھی کام چور کہلایا کرتی ہے، ایک امتحان کے لیے پورے سال پڑھا کرتی تھی اب ہر روز بغیر تیاری کے امتحان دیا کرتی ہے، نہ جانے کب کسی کی بیٹی کسی کی ماں بن جاتی ہے۔